جہیز اور وراثت کہنے کو دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن یہاں پر انہیں کمبائن کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے۔ اگر آپ بیٹی کو جہیز دے دیتے ہیں، جو بھی کر لیتے ہیں، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ اب اس کا انہیریٹنس یا وراثت میں حصہ ختم ہو گیا ہے۔ تو قانون وراثت کیا اتنا میں کہوں گی ظالمانہ ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو اپنی وراثت ہی نہ دے سکیں؟ کسی کی وراثت جب اوپن ہو اور اس میں کسی خاتون کو اگر اس سے محروم کیا جائے گا تو اس کے لیے 10 سال سزا ہے اور منیمم 5 سال ہے، کم سے کم 5 سال ہے۔ السلام علیکم، لال و گوہر میں خوش آمدید۔ یہ پروگرام صرف ایک پروگرام نہیں، ایک کوشش ہے شعور کو بیدار کرنے کی، معلومات آپ تک پہنچانے کی، اور کچھ ایسی باتوں پہ، کچھ سماجی روایات اور رویوں پہ سوچنے کی جنہیں ہم فار گرانٹڈ لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جہیز ایک لعنت ہے، لیکن پھر بھی وہ لعنت اپنی بیٹیوں کو دیتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف ہم کہتے ہیں وراثت ہر انسان کا حق ہے، مرد ہو یا عورت، لیکن وہی وراثت کا حق اپنی بیٹیوں کو دینے سے کتراتے ہیں۔ یہ منافقت ہے یا ہماری کلچر کا اتنا ایک اٹوٹ حصہ ہے جس سے ہم پیچھا نہیں چھڑا سکتے؟ اگر جہیز کا جو معاملہ دیکھیں وہ تو ہم گفٹ کر رہے ہیں بیٹی کو، جو اپنی حیثیت میں رہ کر، اپنی چادر میں رہ کر ہم دے سکتے ہیں وہ دینا چاہیے۔ جو لوگ ڈیمانڈ کریں ان کے یہاں تو قطع نہیں کرنی چاہیے۔ بعد میں پتہ آپ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک بار جہیز دے دیا تو جان چھوٹ گئی، پھر وقتاً فوقتاً وہ لڑکی کو تنگ کرتے ہیں کہ اتنا لے آؤ، اتنا لے آؤ، اتنا لے آؤ۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، میرے پاس تھا جو کچھ، جتنا تھا، جس قابل میں تھا، میں نے اس قابل اپنی بیٹی کی شادی کی اور اس کو دیا۔ میں نے اپنے اوپر بوجھ نہیں بنایا اس کو کہ میں کہیں سے ادھار پکڑ کے یا کہیں سے لون لے کے میں بیٹی کی شادی میں اس کو جہیز۔ عورت کو ان کا حق نہ دینا وراثت میں اور ان کو قرآن سے شادی کر کے ان کو گھر میں بٹھا دینا، یہ بھی ایک تشدد کی شکل ہے۔ جاگیردارانہ سوچ ایکچولی کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی جاگیردار بیٹھا ہوا کسی حویلی میں ظلم کر رہا ہے، وہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہنے والا جس کی سوچ کا انداز وہی ہے کہ جو عورت اور بچے کو ایک پراپرٹی سمجھتا ہے، اس کو رائٹ نہیں دینا چاہتا، نہ اس میں اسلام ہے، نہ اس میں قانون ہے، نہ اس میں کانسٹیٹیوشن ہے۔ اگر کسی نے ایف آئی آر کٹوا دی کسی شخص کے خلاف کہ اس نے کسی عورت کی وراثت حاصل کرنے میں روکا ہے اور وہ ایک دفعہ ایف آئی آر کٹ گئی، تو وہ رضامندی نہیں ہو سکتی کیس میں، اس کا فیصلہ صرف ایک قاضی کرے گا، جج کرے گا۔ لوگوں کی رائے مختلف ہوتی ہے اور اسی کو ایک جگہ پر لانے کے لیے ہم یہاں پر بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل رہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سائمہ منیر صاحبہ، جو کہ عورت فاؤنڈیشن پشاور آفس سے ہمارے ساتھ آج یہاں موجود ہیں۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ ہیں محسن اختر کیانی صاحب، جو کہ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے۔ السلام علیکم۔ آپ نے لوگوں کی بھی کچھ باتیں سن لی، کچھ میرا خیال ہے آپ کے سامنے ایسی باتیں آتی بھی ہوں گی، آپ خاص طور پہ کیونکہ عورت فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کر رہی ہیں، تو یہ جو ایک مسئلہ بار بار سامنے آتا ہے، اس میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جہیز ہے تو بری چیز، مگر دینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ لڑکیوں کو بعد میں کچھ نہیں ملتا، تو کیا ہمارے ہاں وراثت میں حق نہیں دیا جاتا؟ جہاں تک وراثت میں حق دینے کی بات ہے اور اس کا جہیز کے ساتھ تعلق ہے، یہ ہمارے معاشرے نے اس کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہوا، دونوں کا ایسا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وراثت آپ کا ایک حق ہے، ایک ایسا حق ہے کہ جو بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ جہیز کے نام پہ جو بھی کرتے ہیں، بیٹی کو دیتے ہیں نہیں دیتے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اگر آپ بیٹی کو جہیز دے دیتے ہیں، جو بھی کر لیتے ہیں، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ اب اس کا انہیریٹنس یا وراثت میں حصہ ختم ہو گیا ہے۔ وراثت میں اس کا حصہ کہیں ختم نہیں ہوتا، جہیز بالکل علیحدہ چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہیز جو ہے وہ ہماری معاشرے میں بڑی ایک عجیب سی شکل اختیار کر گیا، وبا اختیار کر گیا، آپ اس کو یوں سمجھ لیں، جس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں رہ جاتی ہیں۔ اور چونکہ جو بہت ساری جگہوں پہ جو لڑکیوں کو، جہاں تک ایک تو اوورآل ہماری
جو سوسائٹی ہے یا معاشرہ ہے اس کے ذہنیت اس قسم کی ہے کہ بچیوں کو تو ویسے ہی بوجھ سمجھتے ہیں، اور لیکن جو جہیز کا جو کانسیپٹ ہے اس نے شاید اس لڑکیوں کو جو بوجھ بنانے کا جو عمل ہے اس کو بہت زیادہ تیز کر دی ہے. تو اور ایک تو یہ مسئلہ، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ایک آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، وہاں 70% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو بہت غریب ہیں، جو شاید اپنی ایک وقت کا کھانا ان کے لیے بہت مشکل ہے اس کو کمانا اور وہ سارے کرنا. تو اس پہ جا کے پھر وہ اپنی بیٹیوں کے لیے جس وقت وہ جہیز کی بات کرتے ہیں، جہیز کا سوچتے ہیں، تو ان کو بیٹی اس سے بہت زیادہ بوجھ لگنے لگتی ہے. اچھا، اس بوجھ سے جو ہے اس کی جو فرسٹریشن ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو دوبارہ بھی وہ عورتوں پہ ہی نازل ہوتی ہے. نہیں، کئی ایسی میں کہوں گی ایول پریکٹسز ہیں ہماری روایات میں شامل ہو گئی ہیں جن کا تعلق اسی چیز سے ہے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایک انسیکیورٹی آ جاتی ہے. ماں باپ کو یہ خیال ہوتا ہے جہیز دینا پڑے گا. اب یا تو وہ جہیز کے ڈر سے زندہ رہتے ہیں یا وہ اس خوف سے زندہ رہتے ہیں کہ انیس صاحب کہ اس کو وراثت میں ہم کچھ دے نہیں پائیں گے، خاص طور پہ وہ گھر جہاں صرف بیٹیاں ہوتی ہیں. تو قانون وراثت کیا اتنا میں کہوں گی ظالمانہ ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو اپنی وراثت ہی نہ دے سکیں؟ بنیادی طور پہ قانون کا حکم وراثت کے حوالے سے نہیں ہے. پرابلم تو اس کسٹم اور پریکٹس کا ہے، اس رواج کا ہے جو لوگوں نے سمجھ لیا اس طرح، اور اتنے لمبے عرصے سے وہ پریکٹس ہوتا آ رہا ہے. اور اس میں جو بنیادی معاملہ ہے وہ ہے اس پوری ایگریرین سوسائٹی کے اندر ہم جہاں خواتین کو پیچھے رکھتے ہیں اور مردوں کو آگے رکھتے ہیں. صحیح. تو عورتیں اس طرح ایکسکلوڈ ہوتی جا رہی ہیں. اور پھر بہت سارے پیرنٹس کیونکہ ساری زندگی وہ سارا کچھ اکٹھا کرتے رہتے ہیں اپنی بچیوں کے لیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جتنا کچھ اکٹھا کیا ہے وہ جب ان کو دے رہے ہیں تو وہ پھر ادھر سے ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں ان کو انہیریٹنس میں. صحیح. حالانکہ جو قانون آیا تھا ڈاوری اینڈ برائڈل گفٹ ایکٹ 1976 کا، ریسٹرکشن کا، جو وہ جب اس کی ڈیفینیشن میں دیکھیں تو ڈاوری اور برائڈل گفٹس کے اندر، ڈاوری کے اندر جو ڈیفینیشن ہے وہ اسپیشلی انہوں نے لکھا ہے کہ اٹ ڈز ناٹ مین انہیریٹنس، یعنی کہ انہیریٹنس کو اس میں وہ پھر بھی انٹائٹل شامل نہیں کیا ہوا. لیکن ہم نے پریکٹس میں اس طرح کر لیا ہے تمام پیرنٹس ہیں یا معاشرے سارے میں کہ ہم ان بچیوں کو پھر وراثت میں سے ایکسکلوڈ کرتے ہیں، اور یہ والا رواج جو ہے ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. لیکن اگر ہم ایک ایسا قانون بنا دیتے ہیں جو جہیز کو ریسٹرکٹ کرنے کی بات کرتا ہے تو کیا ہم ایک طرح سے تسلیم نہیں کر رہے کہ ہاں جہیز ایک حقیقت ہے اور ہونا چاہیے؟ ہم اس کو ایک طرح سے اجازت نہیں دے رہے اس چیز کی. ٹیکنیکلی وہ ریسٹرکشن ہے اس لا، یہ نیگیٹو لیجسلیشن ہے ٹیکنیکلی، اور اس میں انہوں نے اس کو لیگل کور دے دیا ہے. حالانکہ اس کو اوور آل اگر بین کرتے، وہ یہ کہتے کہ یہ ہمیشہ سے ریسٹرکٹڈ رہے گا، اس اینگل سے نہیں ہے، بلکہ اس میں ایکسیپشن کریٹ کر کے اس کو ایک لیگل کور دے دیا ہے. اس میں لمیٹیشنز لے آئے ہیں تاکہ معاشرے میں اس کو عام نہ کیا جا سکے. اس میں کچھ انہوں نے مانیٹری لمیٹیشنز لگا دی ہیں، اور ایک آدھ کلوز یہ بھی ڈال دی ہے کہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، گورنرز، منسٹرز وہ بالکل بھی یہ فالو نہیں کر سکتے. ان پہ بلینکٹ بین کر دیا ہے، اور باقی معاشرے میں انہوں نے اس کو ایکسیپشن میں رکھ کے اماؤنٹ کی لمیٹیشن دے دی، اور پھر اس کی وائلیشن میں کمپلینٹ کا ایک پروسیجر بھی وضع کیا ہے. آلدو اس کانسیپٹ سے دیکھیں تو وہ لگتا ہے کہ یہ اس میں پینل کانسیکوینسز ہوں گے، اور جو اس کو وائلیٹ کرے گا اس کے خلاف چارجز ہوں گے. لیکن ابھی تک میری پریکٹس میں ایسی کوئی کمپلینٹ میں نے دیکھی نہیں جہاں پہ ایسا کچھ ہوا ہو. صحیح. اور اس کے علاوہ انہوں نے لا میں لسٹ بنانے کا ایک کانسیپٹ دیا ہے، ٹیکنیکلی اس کو پروموٹ کیا ہے کہ جب شادی ہو تو ایک لسٹ بنائی جائے گی، اور وہ لسٹ نکاح نامے کے ساتھ اپینڈ کی جائے گی، اور نکاح رجسٹرار کے پاس ہوگی، اس کو دیا جائے گا تاکہ آئندہ اگر فیوچر میں کوئی ڈسپیوٹ بھی ہوتا ہے، ایک تو اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ اگر ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو پھر اس لسٹ کو فالو کریں گے. صحیح. لیکن بہت کم ہے کہ ان لسٹ کو رجسٹرار کے پاس رجسٹر کروایا جاتا ہے. بہت ساری باتیں یہاں بھی ادھوری ہیں. آپ کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ واپس آئیے گا. ایک وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. لالو ویلکم بیک. لالو گوہر پھر سے خوش آمدید. جہیز اور وراثت کہنے کو دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن یہاں پر انہیں کمبائن کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے. آپ بتا رہی تھی سائمہ، ہم کچھ بات کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہاں جہیز غلط ہے، لیکن دینا بھی ضروری ہے کیونکہ ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے، پریشر بھی ہوتا ہے، اور نہ آپ کا قانون اسے روک رہا ہے
اور نہ ہی ہماری روایات اسے روکتی ہیں، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کو بھی جہیز دیا تھا۔ یہاں پر ہمیں مختلف رائے ملتی ہیں، آپ کے تجربے میں، مشاہدے میں کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کو لنک کرنے کی بات ہے، اس کو تھوڑا سا بہت کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ انہوں نے خود کسی ایک بیٹی کو جہیز دیا، کیونکہ ایک تو یہ کہ باقی کسی بیٹی کے متعلق کہیں کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے کہ کسی اور کو بھی جہیز دیا کہ نہیں، لیکن اور اس لیے آپ چونکہ ان سے یہ آپ توقع ہی نہیں کر سکتے، کوئی اتنی ناانصافی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے پیچھے جو اصل میں جو تحقیق کے بعد جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت حضرت فاطمہ کی شادی ہو رہی تھی حضرت علی کے ساتھ، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ ان کے پاس ہے کیا؟ انہوں نے کہا ان کے پاس ایک ذرا بختر ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ اس کو بیچ آئیں۔ جس وقت وہ بیچ کے آئے تو انہوں نے اس پیسوں میں سے ان کو کہا کہ آدھے پیسوں میں کچھ گھر کا سامان لے لو اور آدھے پیسوں میں ولیمہ کر لو۔ تو یہ اس کا کانسیپٹ ہے جس کو لے کے مسکنسیپشنز چل رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا تو ایک ہمیں بھی دینا پڑے گا۔ اور حضرت علی نے جب اپنی ذرا بختر بیچی تھی، اس میں اس رقم میں مہر کی رقم بھی شامل تھی، گھر کا سامان بھی شامل تھا، جی بالکل ایسا ہی اور ہے، ساری جو دعوت تھی ولیمے کی وہ بھی جی اس میں شامل بالکل۔ تھی، یعنی کہ ایک شخص نے، ایک مرد نے جی اپنی بیسک ضروریات کو چھوڑ کر جو کل کا ایسٹس تھے جی وہ اس کی رسپانسبلٹی، ذمہ داری انہوں نے خود ہی اٹھائی۔ ہاں جی جہیز کی صورت میں باپ کی طرف سے کچھ نہیں آیا۔ جی بالکل ایسا نہیں ہے۔ میں یہی کہ جو بیسٹ پریکٹسز تھیں ان کو لے کے دیکھیں نا آپ کس طرح چیزیں خراب ہو جاتی ہیں کہ اگر وہ ذرا بختر بیچ کے انہوں نے وہ ساری شادی کا خرچ خود اٹھایا، اس کے بعد جس وقت یہ رسم ہوتی جس وقت پہنچتی ہے، آج جو اس کی شکل آپ کو نظر آتی ہے وہ ولور کی صورت میں نظر آتی ہے، سر پیسہ کی صورت میں نظر آتی ہے کہ جہاں جی اب وہ عورتوں کو باقاعدہ برائٹ پرائز جو ہوتی ہے، جو دلہن، جو آپ دیکھیں جو روایات ہیں اس وقت، اب وہ ایک بڑی اچھی ٹریڈیشن تھی اس وقت جو انہوں نے خود سارا خرچ اٹھا لیا تھا شادی کا، مطلب مرد کو ذمہ داری کا احساس دلایا گیا تھا۔ لیکن جب وہ روایات یہاں تک پہنچتی ہیں تو اتنی مسخ ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ روایات جو ہوتی ہیں وہ سر جو آپ دلہن کے لیے آپ جب آپ شادی کر رہے ہیں تو پھر آپ لڑکی خرید رہے ہیں، وہ جو اچھی ایک بیسٹ پریکٹس تھی وہ یہاں آ کے اتنی مسخ ہو گئی، اور جو جس کا تصور بھی نہیں تھا وہ لے آئے کہ جناب وہاں پہ انہوں نے جہیز دیا تھا۔ صحیح جی یعنی صاحب ایک طرف تو یہ چیز ہے کہ جی برائٹ پرائس بھی دی جاتی ہے، خرید و فروخت ایک طرح سے ہوتی ہے۔ آج کل یہ بھی سننے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے بیٹے میں بھی بہت انویسٹ کیا ہے، اس کو پڑھایا لکھایا، تو وہ جہیز اس لیے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ قانون اس چیز کو صرف ریسٹرکٹ کرتا ہے، روکتا نہیں ہے۔ ٹیکنیکلی تو قانون میں وہ والی بات موجود ہے کہ جو کلیم کر رہا ہے، جو مانگ رہا ہے، وہ بھی اس کے زمرے میں آئے گا۔ اچھا، لیکن وہی میں جو بار بار ذکر پہلے بھی کر رہا تھا کہ ابھی تک ایسی پریکٹس کوئی نہیں ہے کہ کسی نے کمپلینٹ فائل کی ہو کہ جی فلاں جہیز مانگ رہے ہیں لہٰذا ان کے خلاف میں یہ کارروائی کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ لوگ ڈر کر گھبرا کر جہیز دے دیتے ہیں۔ تو ایک جو ہم نے بات کی تھی کہ ماں باپ انسیکیور ہو جاتے ہیں وراثت میں، ہمارے ملک میں کیونکہ آپ نے جیسے کہا ایک زرعی سوسائٹی ہے، کئی دفعہ زمینوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وراثت کے مسئلوں کی وجہ سے کئی دفعہ شادیاں نہیں کی جاتی لڑکیوں کی جاتی ہیں تو خاندان میں ایسے مس میچز ہو جاتے ہیں جہاں پر وہ کسی بھی طرح اس کے اہل نہیں ہوتے، وٹے سٹے کی شادیاں کی جاتی ہیں، زبردستی شادیاں کی جاتی ہیں، فورسڈ میرجز ہوتی ہیں، صرف وہ اس لیے کیونکہ لڑکی کو وراثت میں اس کا حق نہ ملے۔ وہاں پر قانون کیا کہتا ہے؟ اور جہاں بیٹے نہ ہوں، صرف بیٹیاں ہوں۔ پہلے اس پہ آ جاتے ہیں، جہاں بیٹے نہ ہوں اور بیٹیاں خالی ہوں، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں ماں باپ کو ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو اپنی زندگی میں سب کچھ دیں، اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق دیں، اور جب ان کی ذہنی صلاحیت اور صحت بالکل ٹھیک ہو اس وقت وہ فیصلہ کر دیں اور اپنی بیٹیوں کو وہ سب کچھ دیں جس کی وہ اہل اور حقدار بنتی ہیں، اور یہ ماں باپ فیصلہ کریں۔ وراثت تو اس شخص کے فوت ہونے کے بعد شروع ہوگی، پھر وہاں پہ قانون وراثت آ جائے گا جو کہ جس کی ریشو جس طرح فکسڈ ہیں، شیئرز لکھے ہوئے اس کے مطابق وہ ملے گا۔ لیکن معاشرے کے اندر جو پیرنٹس پہلے بھی دینا چاہتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ قانون وراثت کو زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹے کو زیادہ ملے گا اور بیٹی کو جو اس کا پرسکرائب شیئر ہے ہاف ملے گا فرام دا سن، وہ دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی اس پہ ریسٹرکشن یا کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، تو پیرنٹس کو ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو اپنی زندگی میں دیں، کیونکہ مرنے کے بعد تو وہ جو ان کا شیئر دوسرے رشتہ داروں اور ان کے پاس جانا ہے، انہوں نے ان کا خیال کرنا ہے، اس کی اسپرٹ تو یہ ہے کہ وہ ان بچیوں کا خیال کریں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں فی زمانے میں۔
تو ایک اس کو چیز اور curtail بھی کرنے ہے کی کہ ضرورت جس زمانے میں یہ قانون آئے تھے تب شاید معاشرہ بھی ایسا تھا کہ جہاں پر کہ خواتین کے لیے اکیلے نکلنا یا مینیج کرنا مشکل تھا، تو جو گھر کے یا خاندان کے مرد تھے ان پہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ آپ ان لڑکیوں کی یا ان بچیوں کی یا جو بیوہ ہیں ان کی کفالت ہونی چاہیے، ان کا احساس خیال کرنے کے لیے بھی شاید وراثت کے یہ حصے کیے گئے ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ آج فی زمانہ صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں آج کے زمانے میں خواتین سارے کام کر رہی ہیں، وہ گھر کے اندر کے بھی ساری ڈیوٹیز پرفارم کر رہی ہیں اور گھر کے باہر بھی، وہ کھیت سے لے کر فیکٹریوں تک، آفیسز سے لے کر آرمی، فوج، ایئر فورس، ہر جگہ پہ کام کر رہی ہیں۔ اب وہ سارے فنکشنز پرفارم کر رہی ہیں جو کوئی مرد کرتا ہے، جی، اس لیے ان کو ریسٹرکٹ کرنا یا ان کو انہیریٹنس یا وراثت میں محروم کرنا بنیادی طور پہ تو غیر قانونی عمل ہے۔ کسی بھی قانون میں کسی عورت کا حق وراثت کا جو ہے اس کو اس سے محروم کرنا غیر قانونی ہوگا، اور ہے پاکستان میں فی زمانہ ہے۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے اس کو تعزیرات پاکستان میں 2011 میں باقاعدہ ایک امینڈمنٹ کر کے بحیثیت ایک جرم کے ایڈ کر دیا ہے، اور اس کے تحت اب باقاعدہ سزا ہے اس میں کہ کسی کی وراثت جب اوپن ہو اور اس میں کسی خاتون کو اگر اس سے محروم کیا جائے گا تو اس کے لیے 10 سال سزا ہے اور منیمم 5 سال ہے، کم سے کم 5 سال ہے، اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے، اور ناقابل ضمانت ہے۔ اس میں چاہے ان کے بھائی کسی بہن کو محروم کر رہے ہیں، کسی بیٹی کو محروم کیا جا رہا ہے، یا کسی عورت کو محروم کیا جا رہا ہے وراثت کے حق سے، تو وہ سارے لوگ اس میں، چاہے وہ گواہ ہوں، چاہے رجسٹرار ہو، چاہے وہ پٹواری ہو، چاہے وہ کوئی گورنمنٹ آفیشل ہو، جس نے اس میوٹیشن یا سیل ڈیڈ یا کسی ڈاکیومنٹ کو رجسٹر شامل کرنا ہے، وہ سارے اس میں لائبل ہو جائیں گے، اور اس عورت کو اس کا حق ریوائیو کیا جائے گا، چاہے وہ کسی فراڈ کے زمرے میں وہ ایسا کیا جائے گا تب بھی وہ لائبل ہوں گے، اور ادروائز اس کی کنسنٹ سے بھی کریں گے۔ تو کنسنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے کہ رجسٹرار کے پاس جا کے کوئی عورت اپنا شیئر سرنڈر کرتی ہے، دیٹ از آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھنگ، لیکن اس کو پہلے آپ وراثت میں ایکنالج کریں گے کہ یہ فلاں کی وارث تھی۔ ہمارے یہاں تو میں جو ایک تھوڑا سا اس کو میں بات اس سے آگے بڑھانا چاہ رہی تھی، ایک تو 2-3 چیزیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ زندگی میں لوگ بیٹے اور بیٹی کو تقسیم کر دیتے ہیں، اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جو انہیریٹنس یا وراثت جتنی تقسیم ہوتی ہے وہ نارملی گفٹ ہو جاتی ہے بیٹوں کے نام پہ، صرف اسی لیے کہ آپ بیٹیوں کو جب وہ جس وقت وراثت ہوگی تو وہ تو ڈیفینیٹلی بیٹیوں کا تو حصہ بنتا ہے، لیکن آپ اپنی زندگی میں اگر کسی کو گفٹ کر دیتے ہیں تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا آپ کو، تو نارملی پیرنٹس پھر اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو گفٹ کر دیتے، ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیز ہے وہ یہ کہ اگر ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ جناب عورتیں خود چھوڑ دیتی ہیں اپنا حصہ وراثت میں، اب اس کی بہت ساری ریزنز ہیں۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ چونکہ آپ نے ایک عورت ہے جس کو تعلیم بھی نہیں دی، جس کو ہنر بھی نہیں سکھایا، چھوٹی عمر میں اس کی شادی بھی کر دی ہے، تو جس وقت اس کے پیچھے جو انہیریٹنس یا وراثت جو وہ نہیں لیتی، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں وراثت کا حق جو ہے اس کا بڑا ایک گہرا لنک ہے کہ اگر تم نے وراثت لے لی تو تم سے تمہارا میکا چھوٹ جائے گا، تو اس لیے وہ اپنا میکا چھوٹنے کے ڈر سے عورتیں کبھی بھی، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں اپنی وراثت کلیم کریں۔ چونکہ میں ریسرچ کر رہی تھی ایک، تو میں نے ایک پٹواری صاحب سے پوچھا کہ آپ کی پوری پروفیشنل لائف میں کتنی عورتیں آئی ہوں گی وراثت کے لیے؟ انہوں نے کہا صرف 2، کیونکہ میکا چھوٹنے کے ڈر سے وہ اپنا حق چھوڑ دیتی ہیں۔ یہی باتیں بہت اہم ہیں۔ ہم واپس آتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کیانی صاحب، ایک بڑی ضروری بات جو شاید رہ گئی اور کرنا ضروری ہے کہ ایک طرف قانون کچھ کہتا ہے، ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں جہیز کے معاملے میں، وراثت کے معاملے میں، لیکن دوسری طرف ایسی سکیمز نظر آتی ہیں سرکار کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی، بینک لونز کی صورت میں اور غیر سرکاری تنظیموں میں بھی، جہاں پر باقاعدہ جہیز پیکیج بنائے جاتے ہیں اور دیے جاتے ہیں۔ تو کیا ہم خود قانون شکنی نہیں کر رہے؟ ٹیکنیکلی تو یہ قانون شکنی ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ قانون کے اندر ویسے رولز میں انہوں نے خود بھی ایک جہیز خانے کا تصور دیا ہے کہ ایسی تمام جائیدادیں جن کو وہ فورفٹ کریں گے، ضبط کریں گے، جو اس قانون کی خلاف ورزی میں لی جائیں گی فریقین سے، اس کو ایک گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف ریلیجس افیئر کے نیچے ایک جہیز خانہ ہوگا، اس میں جمع کروا دیا جائے گا، اور پھر ایسی بچیوں کو جو غریب فیملی سے ہیں، جو جہیز افورڈ نہیں کر سکتی، ان میں وہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ وہی کانسیپٹ ہے کہ
وہ اجتماعی شادیوں میں جہیز دیا جا رہا ہے, غیر سرکاری تنظیمیں دے رہی ہیں, اور وہ لیگلائز کرنا چاہ رہے ہیں اس سارے انلیگل کانسیپٹ کو جس کو قانون روک رہا ہے. لیکن وہ جو پریکٹس تھی, غیر قانونی پریکٹس اور معاشرے میں رسم رواج تھا, اس کو ایک لیگل کور دے رہے ہیں اس سے. زاہرہ بی بی, آپ کے تو بہت سامنے ایسے کیسز آتے ہوں گے جہیز کی بنا پر یا وراثت نہ ملنے کی بنا پر جہاں پر کہ جرم ہوتا ہے اور قانون بھی اس کو روک نہیں پاتا. تو آپ یہاں پر کیا کہنا چاہیں گی؟ کوئی ایک چیز جو آپ کے ذہن میں آتی ہو کہ اس کا حل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, جہاں تک اسپیشلی میں وراثت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی, جہیز کے حوالے سے تو انہیں بڑی کم بات ہو گئی اس بارے میں. ہم بہت زیادہ ہر چیز میں ہم مذہب کو لے کے آتے ہیں. ہمارا مذہب جو ہوتا ہے عورتوں سے شروع ہوتا ہے اور عورتوں پہ ختم ہو جاتا ہے اور بس. لیکن یہاں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے وراثت کے حوالے سے, وہ یہ کہ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے. آپ دیکھیں کہ جو بھی اس میں احکامات جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں, وہ احکامات پیغمبر کے ذریعے کہا گیا ہے کہ اس کو پھر آگے جس طرح کرنا ہے, پرفارم جس طرح کرنا ہے, اس کو وہ پیغمبر کے ذریعے بتایا. لیکن انہیریٹنس اتنا نازک مسئلہ ہے کہ یہ اللہ نے پیغمبر کے لیے بھی نہیں چھوڑا. عورتوں کی انہیریٹنس کا مسئلہ جو ہے, اس کو سورہ نساء میں بڑا تفصیل کے ساتھ کہ کس عورت کو کس حیثیت میں کتنا حصہ ملے گا, یہ قرآن میں موجود ہے. اس سے آپ حساب کر سے لگا سکتے ہیں اندازہ کہ یہ کتنا نازک مسئلہ ہے اور کتنا اہم ہے, کتنا اہم ہے, کتنا نازک ہے. اس کو سمپلی اگر مجھے آپ کہنے کی اجازت دیں تو عورتوں کی انہیریٹنس سے یا وراثت سے اگر آپ انکار کرتے ہیں, اس کا سادہ سا مطلب یہ کہ آپ گناہ کر رہے ہیں, کہ جو قرآن کے احکامات ہیں آپ اس کی پابندی نہیں کر رہے. اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے جہیز دے کے بیٹی کو وراثت کا حق دے دیے, تو یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. اس کو میرے خیال میں ختم ہونے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک جہیز کی بات ہو رہی ہے, گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے سرکاری تنظیموں کی بات کی, آپ دیکھیں کہ اس کو جو ہماری سوسائٹی کے اندر جو بزنس ہے وہ اس کو کس طرح پروموٹ کرتا ہے, جو بزنس کلاسز کو کہ فریج, ٹی وی اور وہ اے سی اور ساری چیزیں, جناب یہ جہیز پیکیج ہے, اس پہ آپ کو بچت دے رہے ہیں, اس پہ بھی لوگ خاموش ہیں. ایون اس پہ ہم نے بہت دفعہ ریٹ بھی کی تھی اس سارے پہ کہ یہ جہیز پیکیج جو ہے بیسیکلی قانون کے خلاف چل رہی ہیں چیزیں, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کے یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ. یعنی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ان کی باتوں سے ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ کسی سے اس کا حق چھیننا یا اس کو نہ دینا ایک گناہ ہے. یہ ہمارے دین میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے حقوق پورے نہ کرو تو میں معاف کر دوں گا, لیکن کسی انسان کا حق اس کو نہ دو, اس سے لے لو, تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کر سکتا. آپ کے معاشرے میں چاہے وہ آپ کے گھر کی عورت ہو یا کسی اور کے گھر کی عورت ہو, اس کا بحیثیت ایک انسان اس کے کچھ حقوق ہیں, اور بحیثیت آپ کی بیٹی یا بیوی بھی اس کے کچھ حقوق ہیں, وہ ان کو ملنے چاہیے. اگر آپ نہیں دیتے تو اس کے جواب دہ آپ خود ہوں گے. اس چیز پہ غور کیجیے گا, اس کے بارے میں سوچیے گا. اور ہماری ایک التجا ہوگی, گزارش ہوگی ان سارے اداروں سے, سرکاری یا غیر سرکاری, جو ایک لعنت کو پنپنے میں مدد دے رہے ہیں کہ یہ جہیز کا کانسیپٹ ختم کر دیجئے. یہ کسی طرح سے نہ ہمارے سماج کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے کوئی بہتری لے کر آ رہا ہے, نہ ہی ان لوگوں کے لیے جو کہ فردن اس چیز کے نیچے پس رہے ہیں, ان کی زندگیوں میں کوئی بہتری لے کر آ رہا ہے. اسے ختم ہونا چاہیے. بس ملنا چاہیے تو صرف انسان کو اس کا حق. اسی کے ساتھ آج آپ سے اجازت دیتے, اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.